اللہ جس کی وجہ سے آج تو نے مجھے عروج سے زوال پہ پھینکا ہے، میں اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اللہ میں اس کو اور اس کی نسل کو برگلانے کی کوشش کروں گا، سارے کے سارے میرے لپیٹ میں آ جائیں گے اگر بچیں گے، تیرے مخلص بندے بچیں گے۔ ویسے تو قرآن مجید کو پورا سال ہی پڑھنا چاہیے، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز پڑھنا چاہیے، صبح و شام پڑھنا چاہیے، لیکن خصوصیت سے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کی تفہیم کی، اس کے تدبر کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی بابرکت بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علم میں تو یہ بات ہے جو عام طور پہ ہمیں سننے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جملہ واحدہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ 23 برس کے عرصے کے اندر رفتہ رفتہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کی تفصیل اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی ایک تاکرات کے اندر اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر منتقل فرما دیا، اور اس آسمان دنیا سے بھی 23 برس کے عرصے کے اندر یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترتا رہا۔ نزول قرآن مجید جو ہے وہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تاریخ انسانیت میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کی زندگی کے اندر ایک ایسے انقلاب کو برپا کیا کہ جس انقلاب کی دھمک کو صدیوں تک اس دھرتی نے محسوس کیا، اور آج زوال امت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلاح کی کتاب، بہبود کی کتاب، ترقی کی کتاب، عروج کی کتاب، شفا کی کتاب، ہدایت کی کتاب اگر کائنات کے اندر کوئی موجود ہے تو فقط قرآن مجید ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے اعجازات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صدیوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ و مامون فرما دیا ہے، اور اس کے محفوظ ہونے کی وجہ سے فقط قرآن مجید کا متن ہی محفوظ نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عربی کو بھی محفوظ و مامون فرما دیا۔ حالات کے تغیرات سے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زبانیں جو ہیں مختلف ادوار سے گزرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید کا نزول فرمایا اس موقع پہ عربی زبان اپنے کلائمیکس کے اوپر پہنچ کے رک گئی۔ ابھی تک قرآن مجید کی جتنی اصطلاحات ہیں، جتنی تراکیب ہیں، جتنے الفاظ ہیں، جتنے آیات ہیں، جتنے حروف ہیں، سارے کے سارے عربی زبان میں مستعمل ہیں، اور کوئی لفظ ایسا اس کے اندر موجود نہیں جو آبسلیٹ ہو، جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس کو ترک کر دیا گیا ہو۔ متروک لفظ آپ کو قرآن مجید کا آج بھی عربی زبان کے اندر نہیں ملتا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، اس کی صورتوں کے اندر آیات کی ترتیب جو ہے یہ ساری کی ساری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ہوئی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جہاں تک تعلق ہے ترتیب، صورتوں کی ترتیب کا، تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مصحف کے اوپر ایک امت جو ہے وہ نزول قرآن کے بعد، قرآن مجید کی تدوین کے دور کے بعد اس حد تک متفق ہو چکی ہے کہ اسی ایک نسخے کے اوپر پوری کی پوری امت کا اتفاق ہے۔ یعنی آیات جو قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ہیں ان کی ترتیب لگوانے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے خود ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے صورتوں کی ترتیب کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد مختلف مصاحف موجود تھے جن کے اندر قرآن مجید جو تھا انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنے پاس پڑھنے کے لیے، تو اس میں صورتوں کی ترتیب فرق تھی، لیکن یہ وہ نسخہ جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں مصحف عثمانی کی یا مصحف حفصہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر امت جو ہے ایک عرصے سے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے چلے جانے کے بعد سے لے کر آج تک متفق ہے۔ چنانچہ ہم جن آیات کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ منزل من اللہ بھی ہیں، اور ان کی ترتیب بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے۔ 114 صورتوں کے پر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے بے نظیر ہے۔
ہدایت کا سمندر ہے، علم و حکمت و دانائی کا ایک سمندر ہے، غور و فکر کا اس میں ایک عظیم الشان سامان موجود ہے۔ جو بندہ بھی اس کی آیات کے اوپر، اس کے معنی، مطالب اور مفاہیم پہ غور کرتا ہے، ورطہ خیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کتاب کو اتارا ہے جس میں الفاظ کا نظم کچھ اس انداز کا اللہ نے پرویا ہے کہ الفاظ تو وہی ہیں جو زبان عربی کے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سانچے میں ڈھل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی اثر انگیزی کو پیدا کر دیا کہ خطابت کے اور شاعری کے اور نثر نگاری کے ماہرین جو تھے وہ اس کے مقابلے کے اوپر بالکل بے بس اور عاجز ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر روئے زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور ان کی یہ کوشش اور خواہش ہو کہ اس قرآن مجید جیسے کسی کلام کو پیش کیا جائے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، چاہے سارے ہی ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ قرآن مجید میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جس کو ام الکتاب ہونے کا، الشافیہ ہونے کا، الکافیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 114 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حقیقت کو بیان کیا اور جس ڈیوائن ریالٹیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا، ان تمام کے خلاصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست انداز میں اس کی ترتیب کو لگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان صفات کا ذکر کر کے اللہ کی حمد کو بیان کیا گیا۔ تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو انتہائی رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان پروردگار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، جہاں پر اس کی رحیمی بے پایاں ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ جزا کے کئی درجے ہیں، اس زندگی کے اندر بھی انسان کو اپنے اعمال کا نتیجہ سہنا پڑتا ہے، اور اس زندگی کے بعد بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ قبر کے اندر تنگیوں کا سامنا کریں گے، کچھ حشر میں تنگیوں کا سامنا کریں گے، اور کچھ پل صراط کی تنگیوں کا سامنا کریں گے، کچھ جہنم کی تنگیوں کا سامنا کریں گے، اور کچھ خوش نصیب وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس زندگی کی تنگیوں کے بعد قبر ہی سے آرام کو پا جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے آرام ہی آرام ہے، آرام ہی آرام ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی کا جو مدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیں سمجھا دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا، حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ اور اس کے مد مقابل کامیابی کے جتنے استعارے ہیں، کامیابی کے جتنے معیار ہیں، کامیابی کے جتنے اصول و ضوابط ہیں، وہ سارے فانی ہیں، لیکن کامیابی کی حقیقی یارڈسٹک یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، ان تین صفات عظمیٰ کے بعد، یعنی اللہ کی ربوبیت کے بعد، اس کے رحمان و رحیم ہونے کے بعد، اور اس کے یوم جزا کے مالک ہونے کے بعد، یوم جزا کا انعقاد اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق کے اوپر ہونے کے باوجود اپنے حق کو پانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا استحصال ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا استیصال ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ناحق ہونے کے باوجود لوگوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں، ظلم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ان کو سزا بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے دن کو قائم کر دیا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور ہر برے عمل کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن جزا کو رکھ دیا، اس دن احتساب کے دن کو مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین صفات کے ذکر کے بعد پھر بندوں کی توجہ اپنی طرف ملتفت کروائی اور اس امر کا اعلان فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی پوجا کرنے والے ہیں، تیری ہی بندگی کرنے والے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ جب اللہ اور بندے کا ربط اسٹیبلش ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم دعا کا ذکر کیا کہ جس جیسی عظیم دعا کائنات کے اندر کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ مال کی تمنا اپنی جگہ پر ہے، اولاد کی تمنا اپنی جگہ پر ہے، اسی طرح دنیا داری کے عروج کی تمنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں، بے مقصد ہے اگر انسان ہدایت سے محروم ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو ہمارے لیے جو ہے اس
عظیم صورت کے اندر جو ہے نادل فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ حضرات گرامی قدر فرعون سردار تھا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ذلیل و خوار ہوا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ قارون جو تھا سرمایہ دار تھا لیکن ہدایت سے محروم ہوا، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ حامان بہت بڑے منصب والا تھا لیکن ہدایت سے محروم تھا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر شداد بہت بڑا جاگیردار تھا لیکن ہدایت سے محروم تھا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ ابو لہب بہت بڑا چودھری تھا لیکن ہدایت سے محروم تھا، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور حضرت رسول اللہ کی رسالت کے انکار کرنے والے ابو لہب، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ اس کے مد مقابل حضرت صدیق اکبر سردار تھے، چودھری تھے، اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں ایک حیثیت تھی۔ جب ایمان کو اختیار کیا اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجاہت والے تھے، شان والے تھے، ایمان کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جود و حیا تھے، صاحب شرم و حیا تھے، ان کے اندر اللہ نے سخاوت کے اوصاف کو ودیت کیا تھا۔ جب ایمان کو اختیار کیا اللہ نے عثمان غنی بنا دیا۔ حضرت علی جو تھے محنت کش تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اوپر جو تھے رزق کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنے والے تھے، جفا کشی کرنے والے تھے، اور فارغ اوقات میں شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، للہیت والے تھے، فقر والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیدر کرار بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے غریب الدیار تھے، مفلوق الحال تھے، پردیسی تھے۔ جب ہدایت ان کے مقدر میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ زمین پہ چلتے تھے لیکن قدموں کی آہٹ کی آواز جنتوں میں سنائی دیتی تھی۔ حضرات گرامی قدر ہدایت کے حصے دو ہیں، صراط مستقیم کے حصے دو ہیں، ایک حصہ مثبت معنوں میں، ایک حصہ جو ہے اس سے منفی معنوں میں، یعنی بچنا ضروری ہے۔ ہدایت پہ بندہ کب ہوگا اور ہدایت سے بندہ کب محروم ہوگا، اس کے ذریعے جو ہے دعا کو اللہ نے مکمل کیا۔ اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیری رحمتوں کی برکھا برستی رہی، جن پہ تیرا فضل عظیم کا نزول ہوتا رہا، جن کے اوپر آپ انعام فرماتے رہے۔ انعام یافتہ چار گروہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار انعام یافتہ گروہوں کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا، صدیقوں کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صلحاء کا ذکر کیا۔ اللہ راستہ دکھلا، نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صلحاء کا راستہ، اور اللہ اس راستے سے بچا لینا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرے غضب کا نزول ہوا، اور اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو تیرے غضب کی زد میں تو نہیں آئے لیکن گمراہی کی اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ مفسرین نے اس کی جب تفسیر کے اندر مغضوب علیہ سے مراد جو ہے وہ یہودیوں کو لیا ہے اور ضالین سے مراد جو ہے نصرانیوں کو لیا ہے، لیکن اگر اس کی عمومی بات کی جائے تو ہر وہ قوم جس کے اوپر میرے رب کے غضب کا نزول ہوا اللہ ان کے راستے سے بچا لینا۔ اللہ کا غضب اترا قوم مدین پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم صدوم پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم عاد پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم سمود پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم نوح پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم فرعون پہ اترا۔ اور جن جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوتا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ میرے پروردگار عالم سے راضی ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے نقوش قدم پہ چلتے رہے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں ان کے راستے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آمین کہہ کے اللہ سے قبولیت کو طلب کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر سورہ فاتحہ کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کے مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ اور اس کے فوائد کے اندر یہ بات شامل ہے، جہاں کوئی مریض جو ہوتا ہے لا علاج ہو جاتا ہے، جہاں پہ کسی مریض کو کوئی زہر جو ہے اس کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے، حضرات گرامی قدر جس وقت سورہ فاتحہ کو اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے زہر کے اثرات اڑ جاتے ہیں، بیماریوں کے اثرات اڑ جاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر آپ کا یہ کمزور بے بس ناتما اور گناہ گار
ہر بھائی اور بیٹا جو ہے آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ کورونا کے ایام کے اندر جب لوگ گھبرا گئے تھے، کوئی ویکسینیشن کے پیچھے تھا، کوئی ڈاکٹروں کے پیچھے تھا، کوئی حکیموں کے پیچھے تھا، کوئی طبیبوں کے پیچھے تھا، تو میں اپنے دوست احباب کو اس بات کی برملا دعوت دیتا رہا، کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، علاج کرواؤ۔ طبی طور پہ ہم علاج سے نہیں روکتے، لیکن علاج کی اصل جگہ وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مریض ہونا میرا کام ہے اور شفا دینا میرے پروردگار عالم کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر، فقط پچھلے 10 دنوں کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ کورونا کے 3 مریضوں کے پاس جو کنفرم مریض تھے، میں ان کے گھر کے اندر پہنچا، ان کو جا کے ملا، ان کی عیادت کی، ان کے لیے دعا کی، ان کو دم کیا، اور ایک گھر کے دروازے میں میں نے دستک دی تو اس گھر کی خاتون نے کہا آپ کہاں پہ آئے ہیں؟ مریض انتہائی کریٹیکل کنڈیشن کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں کہ مریض کی کریٹیکل کنڈیشن کا پتہ چلا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے پاس بیٹھے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اس کو اس بات کی تلقین کی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے۔ حضرات گرامی قدر، چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخار کی شدت کو اڑا کے پرے پھینک دیا، اور اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاجی صاحب نے آج جمعے کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کی ہے۔ ایک اور دوست دبئی سے آئے تھے اور وہ بھی جو تھے بڑی ان کے اوپر شدت کا حملہ تھا، الحمدللہ چند دن پہلے انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ میں جو ہوں میں بھی شفا یاب ہو چکا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز ہے جو اس بیماری کو اکھاڑ کے پرے پھینک دیتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، ابھی تک ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی بات حتمی طور پہ ہمارے سامنے نہیں آئی کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایسی کتاب کو نازل کر دیا ہے جس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ میں قرآن مجید کا قدنا طالب علم ہوں، مدت مدید سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میری والدہ محترمہ نے مجھے FSC کے بعد یہ بات کہی تھی، بیٹے وقت ضائع کرنے کی بجائے کچھ وقت جو ہے حفظ قرآن کے پر لگا دو۔ 18 برس کی عمر ہو چکی تھی، میں نے سوچا میری ماں مجھے کس بات کی تلقین کر رہی ہے، میں تو وہ عمر گزار چکا ہوں جو حفظ قرآن کی عمر تھی، لیکن ماں کی محبت کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر میں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ چند مہینوں کے اندر 18 پارے کر لیے۔ حضرات گرامی قدر، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انجینئرنگ کی چھٹیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے۔ حضرات گرامی قدر، کئی دن، کئی سال، کئی مہینے حضرات گرامی قدر ایسے گزر چکے ہیں جب میں نے ہر عہد کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر نشیب و فراز کے اندر، ہر بیماری کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، کئی اشروں کے دوران قرآن مجید کو شافی دیکھا، قرآن مجید کو کافی دیکھا۔ جب بھی دکھی ہوا اس کو پڑھا، دکھ دور ہوا، جب بھی بیمار ہوا اس کو پڑھا، بیماری دور ہوئی، جب بھی بے چین ہوا اس کو پڑھا، بے چینی دور ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ میری محبت جو ہے میری اکیلے کی محبت نہیں، ہر عہد کے اندر، ہر دور کے اندر، مختلف ادوار کے اندر ایسے لوگ آتے رہے جو اس سے محبت کرتے رہے، اس کو اپنے سینے کا نور بناتے رہے، اس کو اپنی نظر کا نور ٹھہراتے رہے۔ اللہ ان کی بیماریوں کو بھی اٹھاتا رہا، ان کی پریشانیوں کو بھی اٹھاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم پریشان جو ہیں، ان پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم قرآن سے دور ہیں، کلام اللہ سے دور ہیں۔ اللہ نے یہودیوں کی ذلت کی وجہ یہ بتلائی تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت کو مسلط کر دیا اور اللہ کے غضب کی ان کے اوپر مار ہوئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی کا سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت یعنی طوالت کے اعتبار سے بھی، اور اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو اپنے مقام کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو اپنی طوالت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ بقرہ، کیا بات ہے سورہ بقرہ کی! جو سورہ بقرہ کے قریب ہے وہ برکت کے قریب ہے، جو اس سے دور ہے وہ حسرت کے قریب ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اس کا پکڑنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کتنے ہی بے خوابی کے مریضوں کو دیکھا ہے، میں نے کتنے ہی الجھن کا شکار مریضوں کو دیکھا ہے، میں نے کتنے ہی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے کتنے ہی سفلی علم کا شکار لوگوں کو دیکھا ہے، جنات اور جادو کے حملوں کی زد میں آنے والے لوگوں کو دیکھا ہے۔ جب انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، جب اس کو اپنا معمول بنا لیا، سفلی علم کٹ کے رہ گیا، اندھیرے دور ہو کے رہ گئے، بے خوابی دور ہو کے
رہ گئی. حضرات گرامی قدر اگر آپ نے سورہ بقرہ کے ساتھ لو لگا لی تو حضرات گرامی قدر میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں, جس رات آپ کو نیند نہیں آتی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں, آدھے پارے کے بعد نیند آ جائے گی, اگر نہ آئی تو ایک پارے کے بعد آ جائے گی. حضرات گرامی قدر سورہ بقرہ مکمل بعد میں ہوگی, نیند آپ کو اپنی آغوش میں پہلے لے لے گی. حضرات گرامی قدر سورہ بقرہ کے اندر معنویت کا اور مطالب کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی لہروں کو میں اپنی روح کے ساتھ, اپنے قلب کے ساتھ, اپنے شعور کے ساتھ, اپنے احساسات کے ساتھ اور اپنے جذبات کے ساتھ ٹکراتا ہوا محسوس کرتا ہوں. سورہ بقرہ کو میں نے بڑی غور سے پڑھا اور حضرات گرامی قدر جب بھی میں نے پڑھا اس میں ایک نئی لطافت کو محسوس کیا, نئے اس کے اندر آثار کو محسوس کیا, اس کے آثار کو اپنے وجود پہ اترتے ہوئے دیکھا, اپنے قلب پہ اترتے ہوئے دیکھا, اپنی روح کو اس کے ذریعے شاداب ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے غموں کو اس کے ذریعے دور ہوتے ہوئے دیکھا. حضرات گرامی قدر جادو اس کا تاب نہیں لا سکتا. حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. حضرات گرامی قدر جب اب دن پڑھتے ہیں 3 دن تک شیطان اس گھر میں نہیں آتا, جس رات کو پڑھی جاتی ہے 3 راتوں تک اس گھر میں شیطان نہیں آتا. حضرات گرامی قدر اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. قرآن کی بہت سی سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. الف لام میم, کسی طرح کسی جگہ پہ اللہ نے الف لام میم را کے الفاظ کہے, کہیں الف لام را کے الفاظ کہے, کہیں یاسین کے الفاظ کہے, کہیں کاف کہا, کہیں تا کہا. حضرات گرامی قدر کہیں پہ کاف ہا یا عین صاد کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ساتھ جب بھی ذکر کیا 1-2 مقامات کو چھوڑ کے نزول قرآن کا ذکر کیا, اپنی کتاب کے نازل ہونے کا ذکر کیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یاسین والقرآن الحکیم, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن کما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. حضرات گرامی قدر جب میں ان آیات پہ غور کرتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو الف بھی تمہاری زبان ہے, لام بھی کو بھی تم جانتے ہو, میم کو بھی تم جانتے ہو. جو بات سمجھ میں آئی اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید کو کہا یہ قرآن انہی حروف سے میں نے لکھ کے تمہارے پاس بھیجا, اسی کے ساتھ میں نے کلام کیا. اس کو کتاب کی شکل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والے اور زندہ کلام کی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ بھیجنے والے. الفاظ اور حروف کو تو تم بھی جانتے ہو, لیکن کیا وجہ ہے تم ایسے کلام کو پیش کرنے سے قاصر ہو؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے اور مخلوق کا کلام مخلوق کا کلام ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر چند دن پہلے میں نے ایک کتاب میں ایک عجیب جملہ پڑھا, اس جملے نے میرے احساس اور شعور کو نئی جلا دی اور میں جو تھا ورطہ حیرت میں گم ہو گیا. ایک عجیب قول اس کتاب میں موجود تھا. میں قرآن مجید کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا انسانوں یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس اسلوب میں اپنے کلام کو اتارا ہے جو تمہاری فہم کے مطابق ہے. اللہ کے اس احسان عظیم کا تم جتنا بھی شکریہ ادا کرو تم اس کے احسان کے شکریہ کو ادا نہیں کر سکتے. اللہ جو اس کی فصاحت و بلاغت ہے, حضرات گرامی قدر اس کی فصاحت و بلاغت تک انسان کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی سمجھ کے اسلوب کے اندر کلام کر کے ہمارے لیے ہدایت کے دروازوں کو کھول دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ اللہ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ ہدایت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں خوف خدا ہے, جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, جس کے دل میں رب کا ڈر نہیں اور جس کو اللہ کے سامنے پیشی کا احساس نہیں, وہ تو اس قرآن مجید سے فیض یاب نہیں ہوگا. لیکن جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے, جس کو اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین ہے, جس کے دل میں تقوی ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہے, اس کے لیے ہدایت ہے. حضرات گرامی قدر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا. ایک جماعت مومنوں کی جماعت ہے, ایک کافروں کی جماعت ہے اور ایک منافقوں کی جماعت ہے. مومن کامیاب اور کامران ہیں اور حضرات گرامی قدر کافر بھی ناکام و نامراد ہیں اور ایمان کا زبانی کلامی دعویٰ کرنے والے اور دل میں ایمان کے بارے میں نفرت رکھنے والے اور دل میں کفر کی نشو و نما کرنے والے منافق جو ہیں وہ بھی ناکام اور نامراد ہیں. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے پر اس زمین
के ऊपर, इस धरती के ऊपर इंसानों की आमद का भी जिक्र किया। एक आमद का फलसफा वो है जिसको डार्विन बयान करता है कि इंसान बंदर से तरक्की करता करता इंसान बन गया, और एक तसव्वुर वो है जो हकीकत है, जो अल्लाह तबारक व तआला का इल्हाम है, जो उसकी वही है। अल्लाह ने इस बात को वादे फरमा दिया, इंसान बंदर से तरक्की करके नहीं बना, बल्कि इंसानों के जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक अजीम शान हस्ती थे। वह अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने उनको जुमला उलूम उनकी जात में वदीयत कर दिए थे, हर चीज का इल्म उनको अल्लाह ने अता फरमा दिया था। उनसे पहले इस जमीन के ऊपर जिन्नात थे जो योरश करने वाले, लड़ाई झगड़ा किया, कत्लो गारतगरी की। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुहातिब होके कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफा, मैं जमीन के ऊपर जमीन का एक वारिस पैदा करने वाला हूं। फरिश्ते जो थे जिन्नात की लड़ाइयों को देख चुके थे, उनकी योरश को देख चुके थे और उनकी कला कुमा भी कर चुके थे, और उस लश्कर के अंदर अज़ाज़ील नामी एक जिन भी शामिल था जो कसरत रियाजत की वजह से, कसरत बंदगी की वजह से अल्लाह ने उसको ये मुकाम अता कर दिया था कि वो फरिश्तों के साथ उठता बैठता था। लेकिन जालिम से एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि अपने दिल में अल्लाह ताला के हुक्म से जो एक लश्कर भेजा गया जिन्नात की योरश को कुचलने के लिए, उस लश्कर में शमूलियत के बाद मलाइका के नफूस के अंदर तो आजिज़ी थी, इंकिसारी थी, लिल्लाहियत थी, तस्बीह थी, तहमीद था। लेकिन इब्लीस अदादील जो था उसके नफ्स के अंदर खुफिया तकब्बुर की कैफियत पैदा हो गई, अपने आप को बड़ा बड़ा समझने लगा। हजरात गिरामी कदर, नेकी कर लेना काफी नहीं, बल्कि नेकी के बाद आजिज़ी के ऊपर कारबंद हो जाना, अनल खैर से बच जाना और अपने आप को मामूली हैसियत का आदमी समझना असल कामयाबी की बात यह है। इब्लीस से बहुत बड़ी भूल हुई कि उसने जमीन के ऊपर जिन्नात की योरश को कुचलने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मलाइका को मुहातिब होकर कहा, मैं जमीन के ऊपर जमीन का एक वारिस पैदा करने वाला हूं, एक जाएगा दूसरा आएगा। खलीफा का मतलब यह है जिसमें तखलीक के एतबार से नयाबत हो, तसलसल हो, एक जाए दूसरा आए, दूसरा जाए तीसरा आए, बाप चला गया बेटा आ गया, बेटा चला गया पोता आ गया, पोता चला गया पड़पोता आ गया। हजरात गिरामी कदर फरिश्तों ने कहा, तजलू फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अल्लाह क्या तू जमीन के ऊपर उसको पैदा करेगा जो जमीन पर कत्लो गारतगरी करेगा, खून बहाएगा। वो जिन्नात की हरकत को देख चुके थे, अपनी ऑब्जर्वेशन की रोशनी में, अपने मुशाहिदे की रोशनी में उन्होंने एक शक का इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ऐलान फरमा दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने सैयदना आदम को पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी को कलेक्ट करने के बाद अल्लाह ताला ने उनको कहा कुन, वो हो गए। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के अमर की देर थी। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है वो चीज हो जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से मुज़य्यन करने के बाद अल्लाह ने उन अशिया के नामों को फरिश्तों के सामने पेश किया। फरिश्तों ने कहा, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह ताला, हम उन चीजों के नामों के ऊपर क्यों कर जो है आगाह हो सकते हैं, खबरदार हो सकते हैं जिनका इल्म हमें दिया नहीं गया। अल्लाह ने हजरत आदम को कहा, आप बयान कीजिए जो बतलाया गया था। उन्होंने बयान कर दिया, फरिश्ते हैरान हो गए, आज पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हमसे ज्यादा इल्म अता फरमा दिया। अल्लाह ने कहा, सारे इसके सामने झुक जाओ। हजरात गिरामी कदर, फरिश्ते सारे झुक गए, लेकिन इब्लीस जो था गुरूर की वजह से कहने लगा, अना खैरुम मिनहु खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन। अल्लाह, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया, आग ऊपर जाती है, इसको मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी नीचे आती है। अल्लाह ने कहा, मैंने हुक्म दिया, तूने उसके मुकाबले में अपने इस्तदलाल को पेश किया, अपनी राय को पेश किया, जा यहां से रांदा दरगाह हो जा। हजरात गिरामी कदर, इब्लीस ने उस मौके पे ये बात कही, अल्लाह जिसकी वजह से आज तूने मुझे उरूज से जवाल पे फेंका है, मैं इसके आगे से आऊंगा, इसके पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। अल्लाह, मैं इसको और इसकी नस्ल को बरगलाने की कोशिश करूंगा, सारे के सारे मेरे लपेट में आ जाएंगे, अगर बचेंगे तेरे मुखलिस बंदे बचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये बात कहते हैं और कमाल कहते हैं, और मैं जब भी ये बात पढ़ता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द सद्दक़ा अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मोमिनीन, और अलबत्ता यकीनन इब्लीस ने अपना गुमान पूरा कर दिखाया, फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मोमिनीन, और सारे ही उसके पीछे चल निकले सवाए मोमिनों की एक जमात के। अल्लाह ताला हमें मोमिनों की उस जमात में शामिल फरमा दे, इल्ला फ़रीक़म मिनल मोमिनीन। वो मोमिन जिन अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे थे वो बच जाते हैं। हमें कुरान के मुताले से ये बात हमारे इल्म में आती है कि जो लोग
اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، وہ ابلیس کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر مقیم کر دیا اور جو تھا ابلیس کو راندہ درگاہ بنا دیا حضرات گرامی کے اندر۔ اس کے بعد حضرت آدم کے ذمے کے امتحان کو لگا دیا، جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، آپ کی اہلیہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ تھی، ہر چیز کرنی ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، اگر قریب چلے گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب ابلیس آتا ہے، ایک نئے روپ میں آتا ہے، خیر خواہ بن کے آتا ہے۔ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہا تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہیں پتہ کیوں روکا گیا ہے؟ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے جنت کے خوبصورت انوائرمنٹ کو دیکھا اور زندگی طویل کا بلکہ حیات ابدی کے بارے میں ابلیس کی جھوٹی قسم کے اوپر یقین کیا، اور آپ نے جو تھا دانے کو کھا لیا۔ اللہ نے لباس جنت کو اتار دیا، زمین کے اوپر منتقل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر جس وقت حضرت آدم سے بھول ہوئی، آپ نے اس موقع پہ فوراً سے پہلے انابت کے راستے کو اختیار کیا، ابلیس اکڑ گیا، ناکام اور رسوا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جھک گئے، انابت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھلا دیے، اپنے ساتھ رجوع کرنے والے کلمات بتلا دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے پہ رحم نہ کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میں اپنی طرف سے ہدایت تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجوں گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھا اس صورت کے اندر جو تھا اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا ہے، جن کو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کل گوشت گزار کروں گا، لیکن ایک آخری نکتے کی بات جسے آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سورہ اعراف میں مخاطب ہو کے یہ بات کہی، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹو، تمہیں شیطان کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے آبا کو، تمہاری ماں کو جنت سے باہر نکلوا دیا، تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو جنت سے باہر نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، لباس جنت ان سے اتر گیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، پن پوائنٹ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے خلاف خفیہ سازشوں کے جالے بنتا ہے، وہ تمہارے لیے برے اعمال کو مزین کرتا ہے، وہ تمہیں تدریجاً برے اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ تمہیں نیکی کے راستے سے تدریجاً ہٹاتا ہے۔ حضرات گرامی کا چنانچہ ہم نے اس کے دام تزویر سے بچنا ہے، ہم نے اس کے شکنجے سے بچنا ہے۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی عطا کردہ عافیت کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق کے ساتھ، اس کے ساتھ انابت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تمسک کو اختیار کر کے، سنت نبی شریف کے ساتھ بستگی کو اختیار کر کے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان چیزوں کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے
محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید پہ عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے تمام مسلمانوں سے اور اللہ پورا من انسانیت سے کرونا کی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی معیشت کو مستحکم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال فراخ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹوں کو با کردار با عمل مسلمان بنا۔ اے اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو با پردہ با حیا با کردار مسلمان خواتین بنا۔ اللہ جتنے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک سال رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک شاد باد فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو مینارہ نور بنا۔ اے اللہ علامہ شہید کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے حق بات کا ابلاغ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں لالچ اور خوف سے پاک ہو کر حق بات کو سننے اور سنانے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہر نجائز خواہش جو ہمارے دل میں موجود ہے اس سے ہمیں نجات دلا۔ اے اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور رمضان کے اندر کثرت سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔